أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة أعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، جس طریقے سے مہینوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے ایام کے اندر جمعہ کے دن کو ایک عظیم فضیلت حاصل ہے۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے ایک روایت بیان کی جو جید سند سے مروی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام کے اثردار جو ہے سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کے جو سردار ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس کی عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ وَأَعْظَمُهَا، اور اللہ کے نزدیک اس کی عظمت یہ ہے
اس کی عظمت من الفطر والاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے ایک حدیث کے اندر اسی جمعہ کی فضیلت کے متعلق فرمایا گیا، جسے مسند بزار کے اندر نقل کیا گیا ہے اور مسند احمد کے اندر عبد بن حمید نے اپنی مسند کے اندر، امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور راوی حدیث حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ایاموں کا سردار ہے، یعنی دنوں کا، پورے ہفتے کے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اس کے اندر 5 خصلتیں ہیں۔ اس میں پہلی خصلت یہ ہے کہ فیہ خلق آدم، کے اس دن کے اندر، اس جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور وفیہ احبط، اور اسی جمعہ کے دن جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، اور وفیہ توفی اللہ آدم، اور اسی جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو موت دی، اور وفیہ ساعۃ لا یسأل العبد ربہ شیئا، کہ اس جمعہ کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس کے اندر اگر وہ اللہ رب العالمین سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو الا اتاہ اللہ ما لم یسألہ، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا ہے، جو جس چیز کا وہ سوال کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ آگے فرمائیے، 3-4 خصلتیں ہوئی۔ پہلی خصلت یہ ہوئی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور دوسری خصلت یہ ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دن نکالا گیا، اور تیسری خصلت یہ ہوئی کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو موت دی گئی۔ اور ایک چوتھی خصلت اس جمعہ کے دن کی یہ ہے کہ اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس کے اندر اگر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا جائے یا کسی چیز کا سوال کیا جائے تو اللہ رب العالمین اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور 5ویں خصلت جو ہے جمعہ کے دن کی وہ یہ کہ اس 5ویں خصلت یہ کہ وہ اس جمعہ کے دن سے کے اندر ہی کیا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ لہذا درند چرند اور فرشتے وغیرہ کیا ہے، جمعہ کا دن جب لائق آتا ہے تو ان کے اندر ایک عجیب طریقے سے خوف لائق ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی دن کیا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرنے والا ہے۔ لہذا 2 حدیثیں میں نے بیان کی جس کے اندر جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک عظیم چیز یہ بیان کی گئی کہ جمعہ کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس کے اندر اگر اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کیا جائے تو اللہ رب العالمین اسے رد نہیں کرتا، اسے کیا ہے، اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر یوم الجمعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا، فقال، اور فرمایا فیہ ساعۃ، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها عند عبد مسلم وهو قائم یصلی، کہ اس دن کے اندر کہ کوئی بندہ مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یسأل اللہ تعالی شیئا، اور اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، اور یہ کہ اللہ جو جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ واشار بیدہ قلیلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یقللھا، کہ اس گھڑی کے متعلق فرمایا کہ وہ گھڑی بہت سی مختصر گھڑی ہے، اور اس گھڑی کے متعلق جو بہت سے اقوال نقل کیے گئے کہ جمعہ کے دن کون سی گھڑی ہے، ان میں سے یہ بتلایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جب ممبر پر امام 2 خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے، ایک وہ گھڑی 2 خطبے کے درمیان جو چھوٹا سا وقت ہے وہ گھڑی ہے جب اللہ رب العالمین کے وہاں دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسرا وقت یہ بتلایا گیا کہ جمعہ کے دن عصر بعد، یعنی مغرب سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت ایسا ہے جس دن اللہ رب العالمین بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جمعہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت کو اور جاننا ہے تو اس حدیث کو سنیے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی سی تیاری کر کے آنے کے لیے کہا ہے، جس طریقے سے لوگ باقی صفائی کے ساتھ عید کے اندر آتے ہیں، اسی طریقے سے اس جمعہ کے دن بھی باقی صفائی کے سے آنے کے لیے کہا ہے۔ من اغتسل یوم الجمعہ، حسن الفاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے کہ جمعہ کے دن غسل کیا
اور دوسرے ایک حدیث کے اندر ہے من اغتسل یوم الجمعۃ غسلا کجانب جنابت الغسل، کہ جس کسی نے جنابت کے غسل کی طرح غسل کیا، جس طریقے سے انسان جنابت کے اندر ناپاک ہو جاتا ہے، کبھی رات کو سوتے ہوئے وہ نائٹ فال ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کی پاکی کی طرح جس طرح کے پاکی لیتے ہیں اس طریقے سے اس نے غسل کیا، حالانکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اس نے جمعہ کے دن اس طریقے سے غسل کیا تو کیا ہے، اور وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ طَهْرٍ، اور جتنا اس کی طاقت ہے اس نے اپنی صفائی اختیار کی، یعنی ناخن کاٹا اور دوسری صاف صفائی کی، بال وغیرہ کٹوایا، ثم ادہنا، اور پھر اس نے تیل اپنے بالوں کے اندر تیل لگایا، او مس من طیب، اور خوشبو میں سے کچھ خوشبو لگائی، ثم راح، پھر وہ مسجد کے اندر گیا، فلم یفرق بین اثنین، اور دو بیٹھے قریب قریب آدمی بیٹھے ہیں ان کو جدا کر کے ان کے بیچ میں نہیں بیٹھا یا ان کو فلان کر کے آگے نہیں گیا، بلکہ جہاں اس کو جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، فیصلی ما کتب لہو، تو جتنی اور اس نے اس کے نصیب کے اندر جتنی رکعتیں لکھی ہیں اتنی رکعتیں اس نے نماز پڑھی، ثم اذا خرج الامام انصت، اور جب امام آ جائے اور خطبہ دینے سے پہلے بیٹھ جائے تو تب کیا ہے، خاموش ہو جائے، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ جمعۃ الاخری، تو اللہ رب العالمین اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کے کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر غور و فکر کیجئے کہ کس طریقے سے اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العالمین نے خوشی اور مسرت کا دن بنایا، حالانکہ پہلی میں نے حدیث بیان کی کہ اس جمعہ کا دن اللہ رب العالمین کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اتنا اہم بتلایا ہے کہ اس دن غسل کر کے جائیں اور جنابت کا سا غسل کریں تو اسے بخشش طلب ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس جمعہ کے دن کے غسل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر محتلم یعنی ہر جوان شخص کے اوپر جمعہ کے دن کا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب جمعہ کا دن آئے تو سب سے پہلے کیا ہے، جمعہ کے دن پہلے آئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ، کہ جب جمعہ کا دن داخل ہوتا ہے تو کان علی کل باب من ابواب المسجد، تو مسجد کے ہر دروازے کے اوپر کیا ہے، فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، کہ جو پہلے داخل ہوتا ہے اس کا نام اپنے رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں، وَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ اور تُوْرَأُ الصُّحُفُ، اور جب امام کیا ہے ممبر کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو کیا ہے وہ اپنے صحیفے کو یعنی رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، وَجَاءُوا، اور آتے ہیں، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے وہ جو نصیحت ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں، صرف سننا ہی نہ کہا، یستمعون کا لفظ کہا، اس کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، جو ذکر و نصیحت کی جاتی ہے اس کو وہ غور سے سنتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں جمعہ کے دن رجسٹر کے اندر نام لکھوانا ہے تو ممبر کے تو امام کے آنے سے پہلے، خطیب کے آنے سے پہلے ہمیں مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے پہلی گھڑی کے اندر آئے گا تو اس کے اونٹ کی قربانی کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا، دوسری گھڑی کے اندر آئے گا تو اس کو کیا ہے گائے کی قربانی کے برابر اجر و ثواب ملے گا، تیسری گھڑی کے اندر آئے گا تو اسے کیا ہے ایک دمبے کی شکل کے اندر قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، کہ جس کسی نے غسل جنابت کا سا غسل کیا اور ثم راح، اور پھر وہ مسجد کے اندر آیا، فکأنما قرب بدنہ، تو پہلی گھڑی کے اندر آیا تو اس نے کیا ہے گویا کہ ایک اونٹ کے برابر اس نے صدقہ کیا، اونٹ کی قربانی کے برابر اس نے اجر ثواب پا لیا۔ ومن راح فی ساعۃ الثانیہ، اور جو کوئی دوسری گھڑی کے اندر آیا تو قرب البقرہ، تو اس نے کیا ہے ایک گائے کے قربانی کے برابر کیا ہے اس کے اجر ثواب پا لیا، اور جو کوئی تیسری گھڑی کے اندر آ گیا تو کبسن اقرن، کہ جو
جو مینڈے کی شکل میں مینڈا کی جتنی قربانی کا جو ثواب ملتا ہے اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور جو کوئی چوتھی گھڑی میں آئے گا دجاجہ مرغے کے برابر اجر و ثواب اس کو ملے گا. اور جو پانچویں گھڑی میں آئے گا اسے کیا ہے بیض کا لفظ آتا ہے جس کے معنی انڈا ہوتا ہے, ایک انڈے کے صدقے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضْرَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ اور ذکر کو سننے لگتے ہیں. لہذا دونوں حدیثوں کو ملا کر کے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رجسٹر کے اندر وقت ترتیب کے ساتھ لکھا جائے گا کہ کس ترتیب سے لوگ آئے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر کون پہلے داخل ہوا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم جمعہ کیا ہے صبح جلدی ہم جمعہ کو کیا ہے پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد ہم قیلولہ کرتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچنا چاہیے اور ہمیں اول وقت کے اندر پہنچ کر کے ایک اونٹ قربانی کے برابر ہمیں اجر و ثواب میں حاصل کرنا چاہیے. اور امام کے آنے سے پہلے تو حاضر ہونا چاہیے, تبھی جا کر ہمارا رجسٹر کے اندر نام ہو سکتا ہے, وگرنہ رجسٹر کے اندر ہمارا نام نہیں لکھا جا سکتا. اسی طریقے سے جب خطبہ جمعہ چالو ہو تو اس کے اندر کسی طریقے سے اشارہ کرنا یا بات چیت کرنا یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء رجل یتخطا رقاب الناس یوم الجمعہ کہ ایک شخص آیا لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر کے جمعہ کے اندر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کی گردنوں کو نہ فلانگو بلکہ کہا کہ تم بیٹھ جاؤ جہاں وہاں بیٹھ جاؤ اور تم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو. لہذا جمعہ کے دن ایک دوسرے کو فلانگ کر کے جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اشارہ کرنا اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اذا قالت لصاحبك یوم الجمعہ انصت کہ جب تم میں سے کوئی شخص تمہارا ساتھی دوسرے سے کہے جمعہ کے دن جب خطبہ ہو رہا ہے تب کہے کہ چپ رہو خاموش رہو والامام یخطب اور امام خطبہ دے رہا ہو تو فقد لغوتا اس شخص نے کیا ہے لغو کیا. لہذا ایسے شخص کو جمعہ کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے جمعہ کے احکام مسائل میں سے یہ ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہے کوئی مسجد کے اندر داخل ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے پھر وہ بیٹھ جائے اور امام کا خطبہ سنتے رہے. اور اسی طریقے سے جو شخص جمعہ کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر 3 بار چھوڑتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیا ہے کفر آ جاتا ہے. اور ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرماتے ہوئے ہم نے سنا آپ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ لوگوں کو گریز کرنا چاہیے, لوگوں کے گروہ کو ہر صورت میں جمعہ کو چھوڑ دینے سے باز آنا چاہیے, جمعہ کو چھوڑ دینے سے باز آ جانا چاہیے, یا اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا یا پھر ان کا نام غافلوں کے اندر لکھ لے گا. یا اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے, جمعہ کی اہمیت کو جاننا چاہیے کہ کوئی جمعہ اگر چھوڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے جانب سے عذاب آئے گا. وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے گا, پھر اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا ثم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حق نہیں دیکھ سکتا, اس کے کان ہیں وہ حق نہیں سن سکتا, اس کی زبان ہے لیکن وہ حق نہیں بول سکتا. تو اس شخص کا جو جمعہ کے اندر جان بوجھ کر نہیں آتا ہے یا سستی کرتا ہے جمعہ کے اندر آنے کے لیے تو اسے شخص کے اوپر کیا ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے ایسے شخص کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے یا پھر اس کو غافلوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو جمعہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے. اور جمعہ کی فضیلت میں سے یہ ہمارے لیے احکام ضروری ہے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں آنا چاہیے, جیسا کہ پہلے میں نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ ہر محتلم کے اوپر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے, فرض ہے. اور اسی طریقے سے مسواک کرنا
یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر شاک نہ ہوتا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت ان کو میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اگر مجھے ان کے اوپر اس مسواک کرنے کا حکم، فرض ہونے کا حکم نافذ ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ضرور اس بات کا حکم دیتا۔ اور اس جمعہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بالکل عیاں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم وَإِن يَسْتَنَّ، اور اس کے اندر ہے وَإِن يَسْتَنَّ کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مسواک کرنا، اور واجب کیا ہے کہ وہ مسواک بھی کرے اگر ہو تو، وَيَمُسُّ الطِّيبَ إِن وَجَدَ، اور اسی طریقے سے اگر اس کے پاس خوشبو میسر ہو تو کیا ہے وہ اپنے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگائے، اور اسی طریقے سے اگر اسے کیا ہے اچھے سے اچھا نئے سے نیا اس کو کپڑا پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک مجمع کے اندر اللہ کے رسول نے دیکھا جمعہ کے دن کہ لوگوں نے عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو اپنے کام کے وقت پہنتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو طاقت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے لیے اپنے لیے ایک الگ ڈریس بنا لے اور اسی کو پہن کے جمعہ کے اندر آئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جمعہ کے لیے آئے تو اچھے سے اچھا ڈریس پہن کے آنا چاہیے، جس طریقے سے ہم عید کے لیے پہن کے آتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو جمعہ کے لیے بھی اچھا کپڑا پہن کے آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له نور ما بین الجمعتین، جس کسی شخص نے سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کی تو اللہ رب العالمین کے جانب سے اس شخص کے لیے ایک نور بنا دیا جاتا ہے، جس کے لیے کیا ہے ما بین جمعتین، اگلی جمعہ آنے والی ہے وہاں تک کے لیے اس شخص کے لیے ایک نور بنا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ نور کا مطلب روشنی ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم اندھیرے کے اندر اپنی ٹارچوں کو لے کر کے یا لائٹوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں نور کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس نور کا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گمراہی سے اللہ رب العالمین بچائے گا اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری اور اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس جمعہ کے دن کو زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، بالکل اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں جمعہ کے دن کے فضائل کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس جمعہ کے اندر جو فضیلتیں ہیں اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر والله يعلم ما تصنعون.